أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ورتب اتبع الحق، اگر اتباع کرتا اور حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لفسدت السماوات والارض، تو فساد پھیل جائے یا بگڑ جائے نظام آسمان و زمین کا، وَمَن فِيهِن، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو لائے ان کے پاس نصیحت، بذکرہم ان کی نصیحت، ام ہم ان ذکرہم، پس وہ ان ذکر، اپنے ذکر سے، اپنے نصیحت سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ ام تسألہم، کیا تم سوال کرتے ہو، تسألو تم سوال کرتے ہو، ہم ان سے، خراجن کسی تاوان کا یا اجرت کا، فخراج ربک خیر، بلکہ تیرے رب کی اجرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہی سب سے بہتر ہے رزق دینے والوں میں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لتدعوہم الی صراط مستقبل، کہ آپ تو یقیناً بلاتے ہیں انہیں، الی صراط، سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، عن الصراط، وہ ہیں عن الصراط لناکبون، اور وہ اس سے، راستے سے یقیناً، لناکبون، انحراف کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وکشفنا، اور دور کر دیں ہم، ما بہم، وہ جو، من در، ان کی مشکل سے، ہم جو ان کو تکلیف ہے اسے اگر ہم دور کر دیں، للجو فی طغیانہم، تو وہ ضرور اصرار کریں گے اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے پھریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور یقیناً أَخَذْنَاهُمْ، پکڑ لیا انہیں، بالعذاب، عذاب نے انہیں آ لیا، فَمَسْتَكَانُوا، پس وہ نہ ہی تو وہ اسے اپنے رب جھکے، لربہم، اپنے رب کے سامنے، وما يتضرعون، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا فتحنا علیہم، ہم کھول دیں گے ان کے لیے، بابن، دروازہ، ذا عذاب شدید، زبر سخت عذاب کا، اذا ہم، پر اچانک وہ، فی ہی، اس سے، مبلسون، نا امید ہونے والے، یا نا امید اس سے ہو گئے، ہونے والے ہو۔ تو جیسے کہ ہم نے کل جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ آخری باب یہ تھا نا، بل جاءہم الحق بالحق، کہ اکثر ہم للحق کارہون، بل جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا ہے، اور وہ اکثر ہم، اور ان میں سے اکثر، للحق کی کار، تو اکثریت ان کی جو ہے اس کو ناگوار ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لو اتبع الحق، اگر پیروی کرتا حق ان کی،
یعنی اگر اگر ان کے حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو پھر سب کچھ برباد ہو جائے، سب آسمان زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے بگڑ جائیں۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے تو اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ زمین اور آسمان کا سلسلہ تو تباہ ہو جائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش دوسری خواہش سے ٹکراتی ہے، اور ان کا علم بھی یقینی بات ہے کہ محدود ہے، نہ کوئی پوری موجودہ کائنات کا علم رکھتے ہیں، نہ آئندہ کی کچھ خبر رکھتے ہیں۔ تو ان کی خواہشات پر عمل کا نتیجہ تو بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ دنیا میں نادان لوگوں کی اکثر یہی روش ہوتی ہے کہ جو شخص بھی ان سے کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ گویا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات وہ کہی جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، نہ کہ وہ جو حقیقت ہو یا واقعے کے مطابق ہو۔ تو یہ ہر یہ ان کی ذہن میں یہ کہ کبھی گوارا یہ سوچنے کی زحمت ہی گوار نہیں کرتے کہ حقیقت اور ان کی خواہش کے درمیان اگر اختلاف ہے تو یہ قصور کوئی حقیقت کا نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے نفس کا ہے۔ وہ اس کی مخالفت کر کے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اپنا ہی کچھ بگاڑ لیں گے، کیونکہ کائنات کا یہ تو نظام عظیم الشان نظام جو ہے جن اٹل حقائق اور قوانین پر مبنی ہے، اس کے زیر سایہ رہتے تو انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ اپنے خیالات، اپنی خواہشات اور اپنے عمل کو حقیقت کے مطابق بنا لے۔ تو پھر صرف یہی ہے کہ بیوقوف ہی یہاں یہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ بیٹھا ہے یا جو کچھ اس کی خواہش ہے یا جو کچھ اسے اپنے تعصبات کی بنیاد پر وہ فرض کر چکا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا اس پر جم کے رہ جائے، تو اس کے خلاف کسی مضبوط سے مضبوط اور معقول سے معقول دلیل کا بھی سننا گوارا نہ کرے تو پھر اسے بیوقوف بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہی بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی حق جو ہے وہ کسی حق کی ضرورت نہیں، حق کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کائنات تو صرف ایک مالک کی حکومت چل رہی ہے جو خود حق ہے اور اس کا کلام حق ہے اور اس کا سب کچھ برحق ہے، یہ اللہ ہی ہے، یعنی کہ اسی کا وہ خود بھی حق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے۔ پھر یا پھر بل آتیناہم بذکرہم، یعنی ہم پھر اس کا انہی کے ذکر سے ہم باس رہے ہیں جو اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہاں اس ذکر سے مراد ایک تو نصیحت اور ایک ہے، دو معنی، ایک نصیحت اور دوسرا جو ہے وہ ان کی عزت و شرف یا ناموری کہہ سکتے ہیں، یہاں دونوں ہی ہم جو ہے معنی درست ہے۔ نصیحت کے لیے تو یہ کہ کفار مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی کیونکہ یہ انہی کی نصیحت انہی کے بھلے کے لیے آئی ہے اور انہی کے فرار اس کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اپنی بھلائی سے کی جا رہی ہے۔ تو یہاں اس لیے بھی ہے کہ یہ کفار مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم پہلی امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، جیسے سورہ الانعام میں ہم پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس گرے کا شکوے کا موقع دیا ہی نہیں، اور خود ہی وہ کتاب نازل فرما دی جو ان کی نصیحت ہے، مگر چونکہ اس میں ان کے خامیوں کی اصلاح کی بات تھی، اس لیے تکبر اور ہر درمی کی وجہ سے اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی ہی نصیحت اور خیر خواہی کی بات کرنے سے منہ موڑنے والے بن گئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی آرادو کے بجائے یا اس میں فائل یعنی موردون موردون استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے صرف ایک بار منہ نہیں موڑا بلکہ پکے منہ موڑنے والے بن گئے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑتے رہے، ہمیشہ وہی بن گئے۔ ذکر کے دوسری معنی ہی ہے عز و شرف، یعنی کہ عزت اور شرف کے، یعنی شہرت و ناموری کے، یعنی یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہے، ان کے لیے تو عزت ہے، ان کے لیے شرف ہے۔ تو جو بھی اسے روگردانی کسی اور چیز میں، بلکہ یہ تو اپنی ترقی اور اپنی اٹھان سے ایک موقع گنوا رہے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ قرآن عرب کے لیے تو تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے عزت و شرف و ناموری کا باعث ہے، مگر یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ انہیں اپنی ناموری اور اپنا عز و شرف بھی راس نہیں آتا۔ تو یہاں ان کے لیے بتایا گیا کہ ذکر بھی ہے اور تمہارے لیے عزت کا مقام بھی ہے۔ پھر یہاں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ام تسالہم خراجن خراج ربک خیر، کیا تم ان سے کسی تاوان کا یا کوئی
کسی تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہو؟ یہ تمہارے رب کے جو بات جو کچھ ہے وہ اس کے وہ بہتر ہے، کسی آمدنی کا مطالبہ تو آپ کر ہی نہیں رہے۔ خراج کہتے ہیں اصل میں کسی شخص کو ادا کیے جانے والا روزانہ، ماہانہ یا کوئی سالانہ عطیہ، جیسے ہم خراج کہتے ہیں یا اس کو تاوان کہہ لیں۔ تو یہ ان کا انکار کی پانچویں چار وجہ ہم کل پڑھائے، پانچویں وجہ یہ ہے کہ جو ممکن ہو سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے کوئی روزانہ، ماہانہ، سالانہ کسی تنخواہ کا سوال کرتے ہو جسے وہ بوجھ محسوس کرتے ہو، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کسی اجرت کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا دیا ہوا تو ختم ہو جائے گا، مگر دنیا اور آخرت میں آپ کے رب کی طرف سے جو عطا کیا جانے والا رزق ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس سے بہتر روزی دینے والا کوئی ہے بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعوت حق کا یہ کام بے لوث ہو کر رہے ہیں اور ان سے کوئی حق الخدمت بھی طلب نہیں کرتے، تو ان کی آپ کو ان کا آپ کی دعوت کو ٹھکرانا تو سراسر حماقت ہے۔ تو یہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں ایک اور بہت بڑی دلیل ہے، یعنی یہ کہ آپ اپنے اس کام میں بالکل بے لوث ہیں، کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ سارے کوئی پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ کوئی نفسانی غرض ہے اس کے آپ کے پیش نظر ہے۔ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تو اچھی خاصی تجارت چل رہی تھی، اب جب وہ افلاس میں مبتلا ہو گئے، قوم میں عزت سے دیکھے جاتے تھے سارے، ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ہر شخص ان کو اپنا ہاتھ وہاں لیا لیا کرتا تھا، اب وہ گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان تک کہ لالے پڑے ہیں، تو چین سے اپنی بیوی بچوں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اب ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں کہ کسی دم کوئی قرار ہے ہی نہیں۔ تو اس کی اور پھر یہ مزید یہ کہ وہ بات لے کر اٹھیں جس کی بدولت سارا عرب ان کا دشمن ہو گیا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے بھائی بند بھی خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ خود غرض آدمی کے یہ کرنے کے کام ہے؟ خود غرض آدمی تو اپنی قوم اور قبیلے کے تعصبات کا علم بردار بن کر اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ کر کے اور سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نہ کہ وہ کوئی ایسی بات لے کر اٹھتا ہو جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی تعصبات کے خلاف ہو، بلکہ ایک چیلنج ہے، بلکہ وہ تو سرے سے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے جس پر مشرکین عرب میں سے ان کے قبیلے کی چودھ راٹ قائم ہے۔ تو یہ وہ دلیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بلکہ تمام انبیاء کرام کی صداقت کے ثبوت میں بار بار پیش کی گئی ہے، کہ وہ تو ہمیشہ حق بے لوث خدمت کرتے ہیں، وہ تو کسی اجر کے طالب ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کئی جگہ صاف صاف اعلان کرنے حکم دیا کہ تم سے کسی عزت کا مطالبہ کا نہیں کرتا، تو پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی جو ایسے شخص کو بھی تم ٹھکرا رہے ہو۔ پھر بتایا در وَإِنَّكَ لَتَدْعُو وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بلکہ آپ تو ان کو بلا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یعنی یہ ان کا جن میں یہ پانچوں باتیں جو ہم نے پڑھی ان کو کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو پھر جس کی وجہ سے جو کہ وہ آپ کو جھٹلا سکیں، بلکہ حقیقت یہ کہ آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں جسے وہ الٹا ہی سمجھ کر ٹھکرا رہے ہیں۔ یہاں صراط مستقیم سے مراد یہاں پہ اسلام ہے کہ آپ ان کو سیدھے راستے سے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ عن صراط لناکبون، تو وہ تو پھر اس سے دوری ہٹ کر ہی چلنا چاہیں گے، جو آخرت پہ وہ یقین رکھ ہی نہیں رہے۔ تو یہاں وجہ یہی ہے کہ جو شخص ان کے سیدھے راہ سے ہٹنے کی اصل وجہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ اگر پختہ یقین ہو کہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی سیدھا راستہ جاننے کے بعد کوئی غلط راستوں میں چلتا رہے، یعنی آخرت کے انکار نے ان کو غیر ذمہ دار اور یہ احساس ذمہ داری کے فقدان سے بے فکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ جب وہ سرے سے یہ مان ہی نہیں رہے، وہ سمجھتے نہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے، اور کسی کے سامنے ایک دن اپنی پوری زندگی کے کارنامہ کا ان کو حساب بھی دینا ہے، تو پھر انہیں اس کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے؟ وہ تو جانوروں کی طرح ان کے مقصد یہ ہے کہ بس ضروریات نفس جسم خوب اچھی طرح پوری ہوتی رہے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو تو پھر حق اور باطل کی بحث ان کے لیے لامعنی ہے، ان کے کوئی اس کا مقصد ہے ہی نہیں۔ ان کے مقصد اور اس مقصد کے اصول میں اگر یعنی دنیا کوئی اصول میں اگر کوئی خرابی اگر رونما ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ سوچیں وہ یہ صرف اس کا ہوگا کہ اس خرابی کا وجہ کیا ہے اور اسے دور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔
تو ان کے ذہنیت کے لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کا حق اور باطل سے تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا، ہماری دنیا کس طرح بنتی رہے، کیونکہ ان کو یہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے. جیسے ہم کل پڑھا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بولے گی اسے ہر چیز اس کی پوری تفسیر و بتا دے گی کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کس طرح ٹھکراتے رہے ہو تم، دنیا ہی کے چکر میں پڑے رہے ہو. جیسے ہم کل پڑھائیں گے، ان کے بہت سارے کام ہیں، دنیا ہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ سے کہ اللہ کے کاموں میں کوئی غرض نہیں ہوتی. تو پھر یہاں فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور اگر ہم رحم کر دیں ان پر اور دور کر دیں جو انہیں تکلیف ہے، تو پھر بھی وہ طغیانی میں ہی مصروف رہیں گے، پھر بھی وہ طغیانی میں ہی بھٹکتے رہیں گے. یعنی کہ یہ ہے کہ اگر ان کو، اگر یہ کہا جائے کہ یہ خوشحال لوگوں کو ہم اگر پکڑ لیں اور تو پھر ان کا حالت کیا ہونی ہے. یعنی یہ اشارہ یہاں پہ اصل میں اس کی طرف ہے کہ قحط جو وہاں پہ مکہ میں قحط پر، جس کی بدولت میں جس میں قحط میں وہ پھنسے ہوئے تھے، تکلیف اور مصیبت. اس قحط کے متعلق دو، اصل میں دو قحطوں کے قصے آتے ہیں یہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ کو دو مرتبہ قحط سے سامنا پڑا تھا ان کا. ایک تو نبوت کے آغاز سے تھوڑے کچھ مدت بعد ہی ہوا، اور دوسرا ہجرت سے کئی سال بعد. ہجرت کے کئی سال بعد والا تو وہ ہوا جب ثمامہ بن اسال نے یمامہ سے مکے کی طرف غلے کی برآمد روک دی. اس نے ان کا راستہ ہی کاٹ دیا کہ کوئی غلہ مکہ نہیں پہنچنے دیں گے. تو مگر یہاں جو ہے جو پہلے قحط کا ذکر ہے اس سے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کی نے بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تنگ کیا اور دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف کے 7 سالہ قحط جیسے 7 برسوں سے کر. یعنی آپ نے یہ دعا کر دی کہ میرے سے ان کو ایسے قحط میں مبتلا کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. تو پھر ایسا سخت قحط شروع ہوا مکہ میں کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی. یا حالت ان کی یہ بن گئی تھی کہ وہ مردار بھی کھانے لگے، چمڑا بھی کھا جاتے تھے، دتوں کے پتے کھانے لگے. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے جا کے یہی تب کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم ہے اور ان حالات میں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں تو ہمارے سب مصیبت دور ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قحط کو دور کر دیا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی قحط پڑ جاتا ہے یا بھوک سے لاچار ہو جاتے ہیں یا کوئی سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں یا کوئی اور وبا آ گرتی ہے، تو خلوص دل کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کرنے کی دعا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرما کر وہ مصیبت دور کر دیتا. تو پھر بھی وہ اپنی کفر و سرکشی میں اڑے رہتے ہیں، اسی میں سر مارے پھرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اس سے کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اسی میں وہ گھومتے رہتے ہیں. پھر ہے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. نہ ہی وہ، اگر ہم انہیں کسی عذاب میں، جب بھی ہم نے ان کے عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے نہ عاجزی اختیار کرتے تھے. تو یہاں حالت یہی ہے کہ کوئی سبق حاصل کرتے نہیں ہیں. ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے لیے آنے والے عذابوں سے کوئی سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ اپنے آخری ہولناک انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں. تو یہ بھی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انہیں حالت یہ بن جاتی ہے کہ وہ کتنا ہی عذاب آ جائے وہ نہ ہی کوئی جھکتے ہیں، نہ ہی کوئی اللہ کے سامنے کوئی عاجزی اختیار کرتے ہیں. وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ کوئی وقتی طور پہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، مگر جیسے عذاب ٹلتا ہے ان کی حالت وہی ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے کہ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون. تو پھر وہ ان کا ہوتا یہی ہے کہ جب ہم ان پر کوئی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اچانک اس میں نا امید ہو جاتے ہیں. تو ان کا حالت یہ ہوتی ہے پھر وہ اسے نا امید، اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے مبلسون، جس کا پورا مفہوم صرف مایوسی سے ادا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے حیرت کی وجہ سے دنگ ہو کر رہ جانا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا، ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا. تو اسی نامرادی کی وجہ سے انسان جب ڈسپیٹ ہو جاتا ہے، اسی پہ نام پہ اسی کی وجہ سے شیطان کا نام بھی ابلیس اسی پہ رکھا گیا. اس کے معنی یہی ہے کہ وہ نامرادی اس کی بنا پر اس کا تکبر زخمی ہو گیا، تو اتنا برآمدہ ہو گیا کہ وہ
جان سے ہاتھ دھو کر ہر بازی کھیل جانے اور ہر جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی اتنا مایوس ہو جائے کہ وہ سب کچھ پھر کرنے کو تیار ہو جاتے، یہی ہو کہ پھر وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں جب عذاب ان کو جھٹکا لگتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ ان سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا اور اسی کے آگے آج اختیار کرنے والا ہمیں بنا دے، اور ہر قسم کی پریشانی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔